إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. قال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز دوستو، ربیع الاول سن 1445 ہجری اپنی آب و تاب سے شروع ہے اور آج 22 ستمبر 2023 جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے. میں ربیع الاول کے حوالے سے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں کہ اس مہینے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہے اور اسی مہینے میں ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے وفات اور پیدائش ایک مہینے میں جمع کر کے آپ کو اور مجھے یہ سبق دیا ہے کہ ہم لوگ نہ وفات کے غم میں اتنے مشغول ہوں کہ ہمیں پیدائش بھولے اور نہ پیدائش کی خوشی میں اتنے مشغول ہوں کہ وفات بھول جائے، بلکہ برابر رہیں، نہ کوئی کمی نہ کوئی زیادتی، درمیانہ روی اور درمیانی معاملہ اختیار کریں. میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بنیادی تعارف حاصل کریں، جسے کہتے ہیں نا بیسک انٹروڈکشن، بنیادی تعارف نبی پاک کی ذات کے بارے میں. اکثر لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بنیادی تعارف کو نہیں جانتے اور ادھر ادھر کی بات کرتے رہتے ہیں. تو میں آپ کے سامنے چند بنیادی باتیں پیش کر دیتا ہوں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کا نام قریش ہے. قریش کی ایک شاخ ہے بنو ہاشم، ایک شاخ ہے بنو امیہ، ایک شاخ ہے بنو تمیم، ایک شاخ ہے بنو عدی. مختلف شاخیں ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنو ہاشم سے ہیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاندانی شاخ کا نام ہے. ہاشم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادے کے ابا کا نام ہے. اصل نام ان کا عامر ہے. ان کو ہاشم اس بنیاد پہ کہتے تھے کہ مہمان نواز تھے. ہاشم مہمان نواز کو کہتے ہیں جس کا دسترخوان وسیع ہو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اولاد میں ہیں، اس لیے ہاشمی کہلاتے ہیں. تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں اس وقت پیدا فرمایا جس وقت مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے اندر 360 بت لگے ہوئے تھے. اور یہ 360 بت اس لیے نہیں تھے کہ کعبہ اس سے خوبصورت ہوگا، بلکہ لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ کعبہ شریف میں ہم بت لگاتے ہیں تو بت ہماری مدد کرتے ہیں، بت ہمارے معبود ہیں، ہم بتوں کو خدا سمجھتے ہیں، بتوں کی پرستش کرتے ہیں، انہیں اپنا الہ سمجھتے ہیں. یہ ان کا حال تھا. تو آپ مجھے بتائیں، جب اللہ کے گھر میں کعبۃ اللہ کے اندر بت خانہ بنا ہوا ہو تو وہاں پر توحید کا نام لینے والا کون ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ماحول میں آنکھ کھولی. اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے، اس وقت ابرہہ جو خانہ کعبہ گرانے آیا تھا، اس ابرہہ کو ختم ہوئے 50 یا 55 دن ہو گئے تھے. یعنی کہ ان کے اوپر جو ابابیلوں نے کنکریاں پھینکی تھی اور وہ ابرہہ اپنے ہاتھیوں کے لشکر سمیت غرق ہوا تھا، تو اس کے 50 یا 55 دن انہی دنوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کے بعد ولادت ہوئی. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے ہیں تو ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی دنیا کی کل عمر 63 سال ہے. اس میں 53 سال اللہ کے رسول نے مدینہ طیبہ سے علاوہ مکہ مکرمہ میں گزارے ہیں اور آخری 10 سال مدینہ طیبہ میں گزارے ہیں. 40 سال اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی ہے اور بعد کے 23 سال اعلان نبوت کے بعد کی زندگی ہے. یہاں میں لفظ بول رہا ہوں اعلان نبوت، میں نے نبوت نہیں کہا. لوگ غلطی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں 40 سال کی زندگی نبوت سے پہلے ہے. نہیں،
ہمارے نبی پیدائشی نبی ہیں، یہ نہیں ہے کہ 40 سال میں ان کو نبوت ملی ہے، یہ بات غلط ہے۔ حضور پیدائشی نبی ہیں، 40 سال میں نبوت کا اظہار ہوا ہے، 40ویں سال میں نبوت کا اعلان ہوا ہے، 40ویں سال میں نبوت کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدائشی نبی ہیں۔ اکثر گفتگو میں لوگ غلط جملہ بولتے ہیں کہ جب 40 سال میں نبوت ملی تو حضور پاک نے اعلان فرمایا، نہیں، آپ علیہ السلام پیدائشی نبی ہیں، 40 سال میں اللہ نے اعلان کی اجازت دی ہے، 40ویں سال میں اللہ نے اظہار کی، نبوت کو ظاہر کرنے کی، لوگوں تک دعوت دینے کی اجازت دی ہے۔ جو 40 سال کے پہلے کے زمانہ ہے، اس زمانے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس دین پر تھے؟ سوال ہوتا ہے اسلام تو اترا نہیں تھا، اس زمانے میں لوگ کس دین پر تھے؟ اس زمانے میں جب اسلام نازل ہی نہیں ہوا تو اس زمانے میں کسی دین پہ عمل کرنے کا معاملہ کیا تھا؟ بلکہ اس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں لوگوں کی بھلائیاں فرماتے، لوگوں کے فیصلے فرماتے اور لوگوں کو اچھائی کی تعلیم دیتے، اخلاق کی تعلیم دیتے، ماں باپ کی قدردانی کی تعلیم دیتے۔ دین ابھی نہیں اترا تھا۔ ہاں یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کہتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ دنیا میں سوچا کرتے تھے کہ پہاڑ خود نہیں بنے، انہیں بنانے والا ہے، دریا خود نہیں بہے، ان کو بہانے والا ہے، آسمان و زمین خود نہیں بنے، ان کا خالق ہے۔ پھر اللہ نے دین اتارا تو فہدا، حضور کے سامنے ہدایت کے راستے واضح فرما دیے۔ تو 40 سال میں اعلان نبوت کیا ہے میرے پاک پیغمبر نے۔ شروع کے جو 3 سال ہیں ان میں اپنے خاندان کو دعوت دینے کا حکم تھا، خاندان سے باہر، قوم سے باہر، قبیلے سے باہر بہت کم دعوت ہے۔ خاندان سے مراد وہی مکہ کے اپنے قبیلے کے لوگ، قریش کے، انہی کو نبی پاک علیہ السلام نے دعوت دی ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو زندگی ہے اعلان نبوت سے پہلے والی، ان میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی کام کیے ہیں جو اللہ نے چاہا ہے۔ اس دوران اگر اعلان نبوت سے پہلے کسی کی وفات ہو جاتی تو اس کا جنازہ بھی نہیں تھا، اعلان نبوت سے پہلے کسی کی وفات ہو جاتی تو اس طرح 3 کپڑوں میں کفن دینا اللہ کا حکم نہیں تھا، یہ معاملات نہیں تھے، یہ تو بعد میں جا کے احکام آئے ہیں۔ بلکہ جب نبوت کا اعلان ہو گیا اس کے بھی 10-12 سال تک جنازے کا احکام اور حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی اور میری ام المؤمنین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ، پہلی گھر والی ہیں۔ حضرت ام المؤمنین کا جب نکاح ہوا حضور پاک سے، نبی پاک کی عمر 25 سال ہے، تو اس وقت اعلان نبوت نہیں ہے، اظہار نبوت نہیں ہے، تو اس سال نبی پاک علیہ السلام کا نکاح کا خطبہ کس نے پڑھا ہوگا؟ نکاح میں اس وقت کے معاملات کیا ہوں گے؟ تو بھائیو اس وقت نکاح کی ترتیب کے خطبات تھے ہی نہیں، اس وقت ایجاب و قبول ہوتا تھا جو شروع سے آ رہا ہے کہ ہم اپنی بچی کا رشتہ دیتے ہیں اور یہ والی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے رشتہ آپ کو قبول کیا ہے، اسے آفر اور ایکسیپٹ کہتے ہیں، عربی میں اسے ایجاب اور قبول کہتے ہیں۔ تو یہ ہوتا تھا، تو یہ ایجاب و قبول ہوا۔ حضرت ابو طالب حضور پاک علیہ السلام کے چچا نے یہ ایجاب و قبول کرایا، اس وقت کوئی نکاح کا خطبہ نہیں پڑھا گیا۔ اور جب اماں خدیجۃ الکبریٰ حضور پاک علیہ السلام کے پاس آئی ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت اماں خدیجہ نے 25 سال کا زمانہ گزارا ہے۔ حضور کی عمر 25 سال تھی، نکاح ہوا، اماں جب خدیجہ فوت ہوئی حضور پاک کی عمر 50 سال تھی، نبوت کا 10واں سال تھا۔ 40ویں سال میں اعلان نبوت ہوا تو اس دھرتی کی پہلی مسلمان خاتون حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ 10 سال اس کے بعد زندہ رہیں اور 10 سال کے بعد انتقال کیا۔ جب 10ویں سال اعلان نبوت کے 10ویں سال حضرت اماں خدیجہ کا انتقال ہوا تو اس وقت جنازے کے احکام نہیں اترے تھے۔ حضرت اماں خدیجہ کے جنازے میں کوئی امام نہیں ہے، کوئی مقتدی نہیں ہے، کوئی جنازے کی صفیں نہیں بنائی گئی۔ حضرت اماں خدیجہ کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر مبارک میں رکھا ہے، اس وقت کوئی نماز جنازہ نہیں تھا۔ تو اس پر یہ سوال نہیں ہو سکتا کہ ان کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا گیا، بھئی اس وقت جنازے کے احکام ہی نہیں اترے تھے، جنازے کا حکم ہی نازل نہیں ہوا، تو پھر جنازے کا مطلب کیا ہے؟ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بیوی ہے جس سے حضور پاک کی ساری اولادیں ہیں، ساری میں سے ایک کم ساری اولادیں حضرت اماں خدیجہ سے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی 7 اولادیں ہیں، 6 اولادوں کی ماں یہی حضرت اماں خدیجہ ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کے 3 نمبر کے بیٹے اور 7ویں نمبر کی اولاد
حضرت ابراہیم یہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے ہیں، ورنہ 6 اولادیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، جن میں 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں، یہ نبی پاک علیہ السلام کی اماں خدیجۃ الکبریٰ سے ہیں۔ تو ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں یہ بنیادی تعارف ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی ہوئی ہے حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو حضور پاک علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں اماں خدیجہ سے، اور تیسرے بیٹے ہیں حضرت اماں ماریہ قبطیہ سے۔ تو حضور کی کل اولادیں 7 ہیں، 4 بیٹیاں 3 بیٹے ہیں۔ پہلی بیٹی کا نام سیدہ زینب، دوسری کا نام سیدہ رقیہ، تیسری کا نام سیدہ ام کلثوم، اور چوتھی کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہیں زہرا کیوں کہتے ہیں؟ زہرا پھول کو کہتے ہیں، زہرتن فلاور، پھول، پھول کو ان کا نام اس لیے ملا ہے کہ پھول سے خوشبو پھیلتی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے حضور کی بیٹی سے حضور پاک کی نسل پھیلی ہے۔ نبی پاک کے بیٹے 3 ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بیٹے سب سے بڑے بیٹے حضرت قاسم ہیں، دوسرے بیٹے ان کے 5 نام ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ 5 بیٹے ہوں گے، نام 5 ہیں، بیٹا ایک ہے۔ عبداللہ نام ہے، طیب نام ہے، طاہر نام ہے، مطیب نام ہے، مطہر نام ہے، یہ 5 نام ہیں۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے بیٹے ہیں۔ انہیں طیب و طاہر، مطیب و مطہر اور عبداللہ اس بنیاد پہ کہا جاتا ہے کہ اعلان نبوت کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ جب اعلان نبوت کے بعد پیدا ہوئے تو طہارت کا زمانہ، پاکیزگی کا زمانہ، نجاست اور بت پرستی سے دوری کا زمانہ، اس وجہ سے ان کو طیب، طاہر، مطیب، مطہر اور عبداللہ کہتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کے تیسرے صاحبزادے حضرت ابراہیم ہیں۔ یہ حضور پاک علیہ السلام کے وہ بیٹے ہیں جو 18 مہینے کی عمر میں انتقال کیا ہے، اور ان کی قبر مبارک مدینہ طیبہ میں ہے۔ یہ حضور کی مدنی اولاد ہے۔ حضور کی 6 اولادیں مکی ہیں، 1 اولاد مدنی ہے، تو نبی پاک علیہ السلام کی 7 اولادیں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 نکاح ہیں۔ 11 نکاحوں کا مطلب کوئی یہ کہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے 11 نکاح کیوں کیے؟ مرد کو تو 4 کی اجازت ہے، بھئی مرد امتی ہو تو 4 کی اجازت ہے، مرد نبی ہو تو رب جتنے چاہے نکاح کرا دے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے ایک روایت 100 نکاحوں کی بھی ہے۔ وہ نبی ہیں، نبی کا معاملہ اور ہے، امتی کا معاملہ اور ہے۔ آپ اور ہم سوتے ہیں، نیند میں ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، نبی علیہ السلام سو جاتے تھے تو حضور کا نیند میں وضو نہیں ٹوٹتا تھا، حضور کی مرضی ہوتی، حضور چاہتے وضو فرماتے نماز پڑھا دیتے، حضور چاہتے بغیر وضو تازہ کیے نماز پڑھا دیتے۔ نبی پاک کی خصوصیت ہے۔ آپ اور ہم سوتے ہیں، آپ کی اور ہماری نیند میں ہماری آنکھیں بھی سوتی ہیں، ہمارا دل بھی سوتا ہے۔ نبوت کا معاملہ یہ نہیں ہے، نبوت میں نبی کی آنکھیں سوتی ہیں، نبی کا دل جاگتا ہے۔ تو نبوت کی خصوصیات ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے 11 نکاح ہیں۔ لبرل طبقہ، یہ خصوصاً مغرب کا تہذیب سے گرا ہوا طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی یہ شادیاں نعوذ باللہ کوئی شہوت رانی کی وجہ سے تھیں۔ یوں نہیں ہے۔ ایک مرد میں اللہ نے بیک وقت 4 نکاحوں کی طاقت رکھی ہے، تو ایک نبی میں تو 4000 جنتیوں سے بڑھ کے طاقت ہوتی ہے، اور ایک جنتی میں 1000 انسان سے بڑھ کے طاقت ہے۔ اس حساب سے تو نبی پاک کی طاقت دنیا کے انسانوں میں 40,000 مردوں کے برابر کی بات آپ کریں تو پھر نکاح 40,000 ہونے چاہیے، لیکن 40,000 کو بھی اگر ہم 4 سے ضرب دیں تو کتنا بڑھ جائے گا؟ یہ 1,60,000 پہ جا کے معاملہ پہنچے گا۔ تو پھر نکاح تو اتنے ہونے چاہیے تھے، کیونکہ ہر مرد میں 4 ہے۔ تو یہ کوئی شہوت رانی کی وجہ نہیں ہے، اس کی وجہ نبوت کے دین کا پھیلاؤ ہے، اس کی وجہ نبوت کی دعوت کی اشاعت ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف قوموں میں مختلف جگہ نکاح فرمائے ہیں۔ اس قوم کو عزت ملی، وہ دشمن تھی، پتہ چلا ہماری قوم کی بیٹی سے حضور پاک کا نکاح ہوا، پوری قوم نے کلمہ پڑھ لیا، پوری قوم کو رب نے ہدایت دی ہے۔ کئی وجوہات یہ بھی ہیں، کئی وجوہات اس سے علاوہ بھی ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیوی تو ایسی بھی ہیں جن کا نکاح اللہ نے آسمان پہ کیا، حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہ۔ آپ کی اور میری پرنٹ تصویر ہو وہ حرام ہے، پرنٹ تصویر، ہاں مجبوری ہو وہ اور بات ہے۔ اماں عائشہ کی پرنٹ تصویر حضرت جبرائیل عرش سے لائے تھے اور حضور پاک علیہ السلام کو آ کر دکھایا تھا یہ آپ کی دنیا اور آخرت کی بیوی بنے گی۔ تو وہ اللہ کے معاملات ہیں، وہ رسول اللہ کے معاملات ہیں، اس میں آپ کا اور میرا کوئی دخل نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 نکاح ہیں، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، 9 چچا ہیں، ان میں 2 چچا صحابی اور مسلمان،
حضرت عباس، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے۔ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے دادا کا نام شیبۃ الحمد ہے، لقب ان کا عبد المطلب ہے۔ آج دنیا لقب جانتی ہے، نام بھول گئی ہے۔ شیبۃ الحمد نام ہے، لقب عبد المطلب ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ ہے، فاطمہ بنت عامر بن عائذ، یہ نبی پاک علیہ السلام کی دادی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کے خاندان میں فاطمہ نام بہت زیادہ ہے۔ حضور کی دادی کا نام بھی فاطمہ، حضرت علی کی اماں حضور پاک کی چچی، ان کا نام بھی فاطمہ، فاطمہ بنت اسد۔ حضور پاک علیہ السلام کی ساس کا، حضرت اماں خدیجہ کی والدہ کا ایک نام بھی فاطمہ آتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ ہے۔ تو ایک نام کئی جگہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام کی دادی کا نام فاطمہ، دادے کا نام شیبۃ الحمد عبد المطلب۔ حضور پاک علیہ السلام کے نانا جان کا نام حضرت وہب ہے، اور نبی پاک کی نانی کا نام حضرت برہ ہے۔ وہب اور برہ یہ میاں بیوی ہیں، دونوں مکہ مکرمہ کے نہیں ہیں، مدینہ طیبہ کے ہیں۔ اور فاطمہ بنت عامر بن عائذ اور عبد المطلب شیبۃ الحمد یہ مدینہ کے نہیں ہیں، یہ مکہ مکرمہ کے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام ددحال کے لحاظ سے مکی ہیں اور ننہال کے لحاظ سے مدنی ہیں، لیکن اللہ نے پھر نبی پاک علیہ السلام کو مدینہ طیبہ کی نسبت دی، جو آج بھی ہمارے نبی پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ میں ہیں۔ تو یہ کچھ بیسک معلومات ہیں، اس کو بھی یاد رکھیں۔ حضور پاک علیہ السلام کے دامادوں کو دیکھیں تو نبی پاک علیہ السلام کے داماد 3 ہیں، بیٹیاں 4 ہیں، داماد 3 ہیں۔ کیوں؟ ایک بیٹی کا نکاح نہیں ہوا؟ جی نہیں، چاروں کا ہوا۔ مسئلہ یہ ہے کہ بڑی بیٹی کا نکاح ہو گیا، پھر دوسری کا نکاح ہوا تو وہ دوسری فوت ہو گئی، تو حضور پاک نے تیسری بیٹی بھی اسی داماد کو دے دی، یعنی حضرت عثمان کو۔ تو حضرت عثمان کو یک کے بعد دیگرے 2 بیٹیاں ملی ہیں۔ ایک وقت میں 2 بہنوں کو نکاح کے اندر اکٹھا کرنا حرام ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، چوتھے پارے کے آخری صفحے پر آپ نے فیصلہ فرمایا ایک شخص ایک وقت میں 2 بہنوں کو نکاح میں نہیں رکھ سکتا، لیکن حضرت عثمان نے ایک وقت میں نہیں رکھے، اسی لیے لفظ بولا جاتا ہے یکے بعد دیگرے، یعنی ایک کے بعد ایک، تو ان کو نکاح ملا ہے۔ اور حضور پاک علیہ السلام کے تیسرے داماد حضرت علی ہیں۔ ان نبی پاک کی 4 بیٹیوں میں 3 بیٹیوں کی اولاد ہے۔ بڑی بیٹی حضرت زینب ہے، 2 اولادیں ہیں، بیٹی کا نام امامہ ہے اور بیٹے کا نام علی زین بھی ہے۔ امامہ اور علی زین بھی حضور پاک کے ایسے ہی نواسی اور نواسے ہیں جیسے امام حسن اور حسین ہیں۔ اور دوسری بیٹی حضرت رقیہ کی اولاد نہیں ہے، تیسری بیٹی ام کلثوم کی اولاد ہے، جن کا نام ابان بن عثمان ہے یا عبداللہ بن عثمان ہے، 2 نام آتے ہیں۔ تو یہ بھی حضور پاک علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ اور چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ ہے، ان سے حضور پاک علیہ السلام کی 6 نواسے اور نواسیاں ہیں، 3 بہنیں 3 بھائی، حسن حسین محسن اور زینب رقیہ ام کلثوم۔ رقیہ بچپن میں فوت ہوئی، محسن بچپن میں فوت ہوا۔ یہ علی المرتضیٰ کے 2 اولادیں اما فاطمہ سے بچپن میں فوت ہوئی، لوگ ان کا ذکر نہیں کرتے، 4 کا زیادہ ذکر کرتے ہیں، 2 بہنیں 2 بھائی، ورنہ 6 اولادیں ہیں، 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے ہیں۔ 6 یہ ہو گئے، ایک حضرت عثمان سے 7 اور 2 حضرت ابو العاص جو حضور کے داماد ہیں، حضرت زینب کے خاوند، 2 وہاں سے، تو 7 اور 2 9، یہ 9 نبی پاک علیہ السلام کے نواسے اور نواسی ہیں۔ تو جو 3 داماد ہیں، پہلے داماد کا نام لقیت ہے، اس کا کنیت ابو العاص بن ربیع الاموی ہے، اور دوسرے حضرت عثمان ہیں، اور تیسرے حضرت علی ہیں۔ شیطان لوگ آج حضور پاک علیہ السلام کی تعریف تو کرتے ہیں، لیکن ساتھ ایک جملہ کر کے ایمان پر ضرب لگاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضور ہاشمی خاندان کے تھے، ہاشمی خاندان تو اچھا ہے، ٹھیک ہے بھائی، اس پہ تو کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اموی خاندان نعوذ باللہ غلط ہے، بنو امیہ غلط ہے۔ ان ظالموں سے پوچھو کیوں غلط ہے؟ حضور نے اپنی پہلی بیٹی کا رشتہ بنو امیہ میں دیا، زینب بڑی بیٹی، بڑی شہزادی، بڑی نور نظر، لخت جگر کا رشتہ حضور پاک نے بنو امیہ میں دیا، پھر دوسری اور تیسری بیٹی کا رشتہ بھی بنو امیہ میں دیا۔ حضور کی 4 بیٹیاں، 3 بیٹیوں کا رشتہ بنو امیہ میں، حضرت عثمان بھی بنو امیہ ہیں، ابو العاص بھی بنو امیہ ہیں، اور چوتھی بیٹی اماں فاطمہ کا رشتہ بنو ہاشم میں حضرت علی کو۔ تو جو خاندان غلط ہو نبی 3 رشتے دے گا۔ اگر اس خاندان کے کوئی غلط لوگ ہیں تو اس سے پورا خاندان تو غلط نہیں ہو جاتا۔ حضور بنو ہاشم سے ہیں، بنو ہاشم۔ مجھے بتائیں حضور پاک کے چچا ابو لہب ہے، وہ بنو ہاشم نہیں ہے؟ بولیے، جب بھتیجے بنو ہاشم ہے تو چچا بنو ہاشم ہے نا؟ تو قرآن کیوں کہتے ہیں وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ود فیملی جہنمی ہے؟ تو ابو لہب کی وجہ سے کوئی بنو ہاشم کو غلط کہے گا؟ نہیں کہے گا۔
تو بنو امیہ کا کوئی فرد اگر غلط بھی ہوا تو اس کی وجہ سے حضور پاک علیہ السلام کے دامادوں کو، اس کی وجہ سے حضور کے صحابہ کو، اس کی وجہ سے نبی پاک کے ہم زلف کو، حضرت معاویہ کو، حضرت عثمان کو، ابو العاص کو، ان کو غلط کہنا کون سے انصاف ہے؟ لیکن ہمیں بیسک انفارمیشن نہیں ہوتی، ہمیں بنیادی معلومات نہیں ہوتی نبی کی ذات کے بارے میں، تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں نے چند بنیادی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں تاکہ سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اپنے نبی کے خاندان کا انٹروڈکشن ہو، اپنے نبی کے خاندان کا ہمیں تعارف ہو۔ اگر اس کو ہم یاد کریں، اپنے بچوں کو یاد کرائیں، اپنے گھر والوں کو یاد کرائیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ صدقہ جاریہ ہے، ادھر بھی فائدہ ہے، قبر پہ بھی فائدہ ہے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔